پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی، یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی، جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی، جس کے دم پر گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی، عزت و عصمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی، کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی، ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیوں، دامن اسلام میں ہی تم سنواری جاؤ گی، پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپنا لو تم، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی، آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ اب روز جزا تم بن کے ناری جاؤ گی، روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، پیغمبر پور میں آج کا یہ پروگرام جس میں آنے کی دعوت اسی گاؤں کے ایک نوجوان عالم دین شیخ عادل بخاری حفظہ اللہ نے دی تھی، اور آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں لڑکیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک دینی ادارے کا سنگ بنیاد بھی رکھا جا رہا ہے، ایک دینی مدرسہ یہاں قائم کیا جا رہا ہے۔ میری نیک خواہشات اور دعائیں شیخ عادل اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہے، اور اس علاقے کے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام اہل خیر سے میری گزارش ہے کہ فتنوں کے اس دور میں جب سب سے زیادہ دشمنوں کا ٹارگٹ ہماری قوم کی بچیاں ہیں، ایک ایسے دور میں جب عصری تعلیم کے نام پر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جانے کے بعد ہماری قوم کی بیٹیاں نہ تو مسلمان صحیح طریقے سے رہ پا رہی ہیں، نہ ہی ایک عورت ہونے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کر رہی ہیں۔
ان سے ان کی نسوانیت بھی چھینی جا رہی ہے، ان کی شرم و حیا بھی چھینی جا رہی ہے، اور ان کے دین و ایمان کو بھی چھینا جا رہا ہے۔ ایک ایسے دور میں ہر گاؤں میں اس طریقے کے مدرسے کی ضرورت ہے، اور پیغمبر پور کی بستی تو بڑی قدیم بستی ہے اور علماء کی بستی ہے، یہاں تو یہ ادارہ اور پہلے کھلنا چاہیے تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین جس نیک مقصد کے تحت اس مدرسے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اللہ اس مقصد میں تمام اس کے ذمہ داروں اور منتظمین کو کامیاب بنائے، اور اللہ توفیق دے کہ یہاں جلد سے جلد یہ ادارہ تیار ہو اور قوم کی بچیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا اہم کام اس ادارے کے ذریعے انجام پائے، آمین۔ میرے بھائیوں، رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہیں۔ حقیقت پوچھئے تو یہ وقت تقریر کرنے اور تقریر سننے کا وقت نہیں ہے، اب تک اس پروگرام کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن شاید علماء کی ایک لمبی فہرست تھی اور پروگرام عشاء کے بعد شروع ہوا، اور اب تک مسلسل کئی علماء کے بیانات آپ نے سماعت کیے، اور مجھے سب سے آخری کڑی کے طور پہ آپ کے سامنے لایا ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اس لائق ہے وہ موضوع کہ ہم بار بار اس پر بات کریں، بار بار اس موضوع پر ہم سوچ وچار کریں، ہم غور کریں اور سماج میں اس موضوع کو اپلائی کریں۔ موضوع ہے لڑکیوں میں بڑھتا ہوا ارتداد، اسباب اور علاج۔ بڑی عام بات ہو رہی ہے، پہلے چھٹ پٹ خبریں آتی تھی، بڑے شہروں سے آتی تھی، میٹرو سٹی سے آتی تھی، اب چھوٹے چھوٹے گاؤں سے خبریں آ رہی ہیں، صاحب فلاں مسلمان لڑکی مرتد ہو، فلاں مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ساتھ شادی کر لیا، اس کے مذہب کو قبول کر لیا، اسلام کو تیاگ دیا، اور میڈیا بھی اس طریقے کی خبروں کو بڑا مرچ مسالہ لگا کے بیان کرتا ہے۔ اسی کا اگر الٹا ہو جائے، اگر کوئی غیر مسلم لڑکی مسلمان ہو جائے، کوئی غیر مسلم لڑکا مسلمان ہو جائے، تو میڈیا میں بڑا بوال مچ جاتا ہے، صاحب یہاں تو جبری دھرم پریورتن ہو رہا ہے، اور لوگوں کو پیسہ دے کر کے اور طاقت کے ذریعے لوگوں کا دھرم پریورتن ہو رہا ہے۔ اور جب اسی کا الٹا ہوتا ہے، جب مسلمان لڑکیاں کہیں مرتد ہوتی ہیں اور غیر مسلم بن جاتی ہیں، تو میڈیا اس کو گھر واپسی کہتا ہے، اور میڈیا اس پر تالی بجاتا ہے اور اس کو پروتساہت کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ خیر، میڈیا کا یہ دوہرا چرتر، میڈیا کا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہر معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر مجھے بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ سوال دو ہی سوال ہے میرے ساتھ، قوم کی لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں اور اس کا علاج کیا؟ یہی دو سوال ہے، اور انہی دونوں سوالوں کا جواب دے کر کے میں آپ سے اجازت لوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے مرتد کس کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی اگر شروع سے اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب کو فالو کر رہا ہے، چاہے وہ ہندو مذہب پر آستھا رکھ رہا ہے، وہ کرسچن ہے، وہ یہودی ہے، وہ جینیزم کو مان رہا ہے، کسی بھی مذہب کو مان رہا ہے، تو اس کو ہم مرتد نہیں بولیں گے۔ وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ اللہ کی توحید کا انکار کر رہا ہے، لیکن اس کو مرتد نہیں بولیں گے۔ مرتد کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والا۔ اسلام کے دامن میں کوئی آنے کے بعد پلٹ جائے، کوئی مسلمان ہونے کے بعد مشرک بن جائے، کافر بن جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایسے انسان کو مرتد کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اگر کوئی مرتد ہو جائے تو کیا اس سے اسلام کا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، اسلام کا کوئی نقصان وہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیا اللہ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کا بھی کوئی نقصان نہیں۔
اللہ کی شان تو یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے سب سے زیادہ متقی انسان کے جیسے بن جائیں، سب سے زیادہ پرہیزگار بن جائیں، سب سے زیادہ متقی بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، اللہ فرماتا ہے میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسان اور سارے جنات، کانوا علی افجر قلب رجل، سب سے برے آدمی کے جیسے ان کا دل ہو جائے، سب سے بدترین آدمی کے جیسا ان کا دل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما نقص من ملکی شیئا، میری سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاور میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی حکومت میں میرے پیارے ساتھیوں کوئی کمیاں نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہم سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کی ذات اکیلی ایسی ذات ہے جو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے 1/3 قرآن کے برابر بتایا، اس میں بھی یہی پیغام ہم کو دیا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اور اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ضرورت سب کو ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی دماغ میں یہ نہ لانا اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، اللہ ہماری قربانی اور حج کا محتاج ہے، جی نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان یہ جو قربانی کرتا ہے، یہ قربانی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے دوسرے مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مندروں کے اوپر، اپنے اپنے عبادت خانوں کے اوپر جانوروں کی بلی چڑھاتے ہیں۔ ان کے مندروں کے لیے، ان کے عبادت خانوں کے لیے جو بلی چڑھائی جاتی ہے، اس کا گوشت عام لوگ نہیں کھاتے ہیں، اس کو مندر میں دے دیا جاتا ہے، اس کو اس عبادت خانے میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اے مسلمان، جو تو قربانی کرتا ہے، اس قربانی کا گوشت تو تو کھاتا ہے، اس کا خون تو نالی میں بہ جاتا ہے، اس کا چمڑا تو مدرسے میں چلا جاتا ہے، اور اے مسلمان تو یہ کہتا ہے قربانی تو اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اصل مقصد قربانی کا یہ نہیں ہے کہ تو قربانی کے بکرے کے خون کے ذریعے اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو گوشت کے ذریعے اللہ کو راضی کر رہا ہے، بلکہ اس قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میرے بندو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کے نہیں جاتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ کیا جاتا ہے۔ اللہ ہماری قربانی کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ ساری دنیا اسلام کو چھوڑ دے، اسلام مٹ جائے گا، نہیں مٹ سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہو، اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہو، واللہ متم نورہ، میرے بندو اللہ اپنے نور کی حفاظت کرے گا، اپنے نور کو مکمل کرے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو برا لگے گا، کافروں کو گوارا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا، اللہ اپنے دین کو مکمل کرے گا۔ تو کوئی مرتد ہو جائے اس سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، اس آیت میں تو اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کی، اور یہ وہی بات ہے جس کو اکبر الہ آبادی نے کبھی کہا تھا، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ جب امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا
اور پورے امریکہ میں اسلاموفوبیا پھیل گیا، اسلام کے خلاف نفرت پھیل گئی، مسلمانوں کو سر عام مارا جانے لگا، پیٹا جانے لگا۔ تو کیا امریکہ سے اسلام ختم ہو گیا؟ نہیں، اسلام پر اور زیادہ اسٹڈی ہونے لگی، قرآن اور زیادہ پڑھا جانے لگا، قرآن کی کاپیز اور زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی دنیا بھر میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے گا، کوئی اسلام کو چھوڑ دے گا، کوئی دین کو چھوڑ دے گا، تو کان کھول کے سن لو، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو سامنے لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ لائے گا۔ تم اگر مرتد ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے بدلے ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ اللہ کے مومن بندوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور اسلام کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے، لا ولا یخافون لومۃ لائم، اور جب اللہ کی راہ میں وہ قربانی دیں گے تو وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کون برا بھلا کہہ رہا ہے، کون انگلی اٹھا رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر آج قوم کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں تو ایسی بھی قوم کی بچیاں ہیں جو اسلام کے دشمنوں کے نرغے میں نقاب پہن کے نکلتی ہیں، اور ان کا نقاب اور ان کا پردہ اسلام کے دشمنوں کے کلیجے پر چھری چلاتا ہے۔ وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ لعنت کرتے ہیں، وہ ملامت کرتے ہیں، مگر وہ مسلمان لڑکی ڈٹی رہتی ہے اپنے پردے کے ساتھ، اپنے نقاب کے ساتھ، اپنے حجاب کے ساتھ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مرتد ہو جاؤ گے اگر تو اللہ ایسے بھی لوگوں کو لے کے آئے گا جو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ، کون کیا کہہ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے۔ اور اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، دین پر عمل کرنے کی بات آئے تو اپنی ماں کی بھی پرواہ نہ کرو۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں داڑھی رکھ لیتے ہیں، ان کی ماں ان کو برا بھلا بولتی، ارے تو نے داڑھی کیوں رکھ لی، تو ملا جی بن گیا، مولوی صاحب بن گیا، تیری شادی کیسے ہوگی۔ کچھ لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، بیوی اعتراض کرنے لگتی ہے۔ کچھ لڑکیاں جوان ہونے کے بعد جب اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ میں حجاب کرنا چاہتی ہوں، میں نقاب میں نکلنا چاہتی ہوں، تو پہلے ماں باپ کہتے ارے ابھی تو 18 سال کی ہے، ابھی 16 سال کی، ابھی تجھے نقاب کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے پیارے بندو، جب تم دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی سامنے لے کے آئے گا جو اللہ کے دین پر عمل کریں گے، جو اللہ سے سچی محبت کریں گے، جو اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کون اعتراض کر رہا ہے، کون گالی بک رہا ہے، کون راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔